اگر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا ہے، اگر آپ نے کسی کا پیسہ رکھ لیا ہے، اگر کسی نے کسی کا مال رکھ لیا ہے، اگر کسی نے کسی کا قرضہ لیا تھا نہیں دیا ہے، تو رمضان سے پہلے اس کو ختم کر لے، رفع دفع کر لے۔ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، سن لیجیے، حج کرنے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے دو، لوگوں کا حق مار لو، لوگوں کو چکر دے دو، خانہ کعبہ کا چکر لگا لو، معاف ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا معاف۔ رمضان سے پہلے آپ یہ کام کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے تو دے ڈالو، کسی بھائی کا ہے، کسی بہن کا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ادا کر دو، نہیں تو آپ کی نیکیوں کا حقدار کوئی اور ہو جائے گا۔ سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ تدرون ما المفلس، کہ غریب اور فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غریب اور فقیر تو ہم اسے سمجھتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال اور دولت نہ ہو، گھر بار نہ ہو، جو بھیک مانگتا ہے، جو مسجد کے باہر ٹھہرا ہے، وہ غریب اور فقیر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دنیا کی حد تک ہے، میری امت کا وہ غریب فقیر نہیں ہے۔ سنو، میری امت کا وہ انسان غریب اور فقیر نہیں ہے، بلکہ میری امت کا غریب اور فقیر اور بیکاری وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئے گا، نمازوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، حج کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حساب کتاب ہو رہا ہوگا کہ وَيَأْتِي هَذَا، ایک انسان ادھر سے آ جائے گا اللہ کے پاس، کہے گا کہ اے اللہ، یہ انسان ایسا ہے جس نے دنیا میں مجھے گالیاں دی تھی۔ ایک انسان ادھر سے آئے گا، اے اللہ، یہ نمازی انسان بڑا روزے رکھتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، مجھے گالیاں دیا تھا۔ ایک انسان ادھر سے آ جائے گا، کہے گا اے اللہ، یہ انسان، اس نے دنیا کے اندر میری عزت کے ساتھ کھیلا تھا، مجھے بدنام کیا تھا، مجھے جماعت میں ذلیل اور رسوا کیا تھا، میرے اوپر الزام لگایا تھا، میرے اوپر تہمتیں لگایا تھا۔ اور ایک انسان ادھر سے آ جائے گا، کہے گا اے اللہ، اس نے میرا خون کر دیا تھا۔ اور ایک انسان ادھر سے آ جائے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کہے گا اے اللہ، اس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ جی ہاں، سنیے کیا کہے گا، اس نے میرا 10 روپیہ رکھ لیا تھا، اس نے میرا 20 روپیہ رکھ لیا تھا، اس نے میرا 1,00,000 روپیہ رکھ لیا تھا، اس نے میری پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے میرے جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ آ جائیں گے حقدار، اے اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکیاں کیا رہے گا نا، وہ نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تمام حقداروں کو دینے لگے گا۔ لوگ آتے رہیں گے، اللہ نیکیاں دیتا رہے گا۔ اچھا، اس نے تجھے تکلیف دیا تھا، یہ لو نیکیاں، اس نے تجھے ستایا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، یہ لو نیکیاں، یہ ہوگا، باقی ہے نیکیاں ختم۔ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی برائیوں کو اللہ کیا کرے گا، اس نمازی انسان جو نیک انسان تھا اس کے سر رکھ دے گا۔ جو حقداروں کے برائیاں ہیں ان کے سر رکھ دے گا، اور پھر اس انسان کو ثم طرح فی النار، جہنم کے اندر پھینک دے گا، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے، تو اگر آپ نے کسی کا حق لیا ہے نا، 10 روپیہ 20 روپیہ لے لیا ہے، بھائی کا حق مار لیا ہے، بہنوں کا حق مار لیا، تو دے ڈالو، رمضان سے پہلے دے ڈالو، نہیں تو نماز پڑھ کے بھی بیکار ہو جاؤ گے۔